زندہ باد مرد آباد مرد آباد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية سبحان الله سبحان الله وعلى آله الأطهرين الأكملين الأجملين الأعلمين الأفضلين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين الهداة المهديين سبحان الله واللعن المؤبد على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھا لے محمد کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین قدر، پروردگار عالم کے لاکھ احسانات ہیں کہ ہمیں آل محمد کا ذکر نصیب کیا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر انسان ان ہستیوں سے ملحق ہو جائے تو پروردگار عالم اس کے وجود کو فنا سے بقا کی طرف لاتے ہیں. سبحان اللہ. ان ہستیوں کا اتنا مقام ہے، اتنی عظمت ہے، اتنا رتبہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی بھی انسان ان ہستیوں کے پاس آئے تو وہ انسان فنا سے بقا کی طرف آئے گا. اس کی مثال حضرت حر علیہ السلام کی کہ اگر کوئی بھی انسان حسین کے دروازے پر آئے گا
پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے ایسی شخصیات کو بھیجا، ہم نے ایسے اماموں کو بھیجا کہ جن کے وجود کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا، اور میرا وعدہ ہے اگر آپ حسین سے ملحق ہو جائے آپ کا بھی وجود باقی رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا جسم سالم رہے گا، آپ کی شخصیت سالم رہے گی، آپ کا کردار سالم رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، کتاب ہے جامع المصائب، شاہ اسماعیل صفوی جب اس نے بغداد کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں حر کے قبر کی نبش کروں، کھودوں کہ اگر دیکھوں تو صحیح کہ حر کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جیسے اس نے فتح کی، اب بغداد تو اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس نے جیسے یہ کام کر دیا تو جیسے حر تھا ویسے ہی حر موجود تھا، اس کا جسم سالم رہا۔ یعنی پروردگار عالم یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہارے وجود کو بقا چاہیے تو تمہیں حسین کے دروازے پر آنا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بقا مل جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 111 کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، پروردگار عالم خرید رہا ہے مومنوں سے ان کے مال اور ان کے نفس، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے میں؟ بتحقیق جنت کے بدلے میں۔ کن لوگوں کے لیے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کریں یا قتل ہو جائیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، پروردگار عالم کا وعدہ ہے کس میں؟ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، اے حبیب یہ معاملہ اتنا تو پیارا ہے، اس کو مبارک دو اس معاملے کی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ تفسیر المیزان میں علامہ آیت اللہ العظمہ طبع ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جیسے یہ آیت نازل ہوئی نا تو تمام صحابہ میں خوشیاں چھا گئی، اور صحابی خوشی کر رہے تھے۔ جیسے ہی خوشیاں کر رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ کیا واقعاً پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں یہ فرمایا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے تو ہم ہمیشہ جنگ کریں گے، ہم ہمیشہ جہاد کریں گے، ہماری یہ کوشش رہے گی۔ اور اس معاملے میں یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان سے خرید کر رہا ہے۔ آپ خرید و فروخت کے معاملے میں 5 چیزیں اساسی رکن ہوتی ہیں، 5 چیزیں۔ ایک جو چیز بیچ رہا ہے، ایک وہ شخص، اور جو خرید رہا ہے وہ شخص، اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ کون سی چیز بیچ رہا ہے، وہ جو خرید کرنے والا ہے وہ کون سی چیز خرید کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ طے پائے جائیں گے تو اس کے بعد کہیں گے کہ اس کی سند کیا ہے۔ تو پروردگار عالم سب سے پہلے انسان کے نفس خرید رہا ہے اور انسان کے اموال خرید رہا ہے، اور پروردگار عالم نے فرمایا میں ایسے خرید نہیں کر رہا ہوں، اگر تم نے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے اموال کو قربان کر دیا تو میں پروردگار عالم کا وعدہ ہے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
اور پروردگار عالم سند کس کی دے رہا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. پروردگار عالم نے فرمایا یہ میرا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں وعدہ خلافی کرتا نہیں ہوں. جو بھی میں وعدہ کرتا ہوں حتماً وہ نبھاتا ہوں. سبحان اللہ. اور قبلہ محسن نجوی فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں عجیب لطف یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کائنات کی ہر چیز ہو، ساری چیزیں اختیار میں ہو، تو انسان کے وجود میں تکبر آ جاتا ہے. انسان کے وجود میں تکبر آ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ عجیب خدا کا نظام ہے. خدا معاملہ کر رہا ہے ایک ایسے انسان ہے جو انسان فقیر ہے، اور خدا کامل مطلق ہے، خدا غنی یہ مطلق ہے، وہ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور خود پروردگار عالم مبارک دے رہا ہے. اور اس کے بعد قبلہ محسن کراچی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ کو ہمیشہ فائدہ ملے گا، اور اگر آپ نے خدا کے علاوہ معاملہ کیا تو خسارے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور فرماتے ہیں اور یاد رکھنا اگر کوئی انسان خدا کی راہ میں جہاد کرے یا قتل ہو جائے اس کے وجود میں کبھی خوف آتا ہی نہیں ہے. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کائنات کی ہر چیز قربان کر دیتا ہے مگر کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. اس کے بعد میرا جو موضوع ہے وہ اصل موضوع ہے کہ امام حسین رحمت واسعہ ہے تمام انسانیت کے لیے. امام حسین کی زندگی، امام حسین کا وجود تمام انسانوں کے لیے رحمت واسعہ ہے. یعنی سارے انسان امام کے وجود سے استفادہ کر سکتے ہیں، امام کے آثار سے استفادہ کر سکتے ہیں. امام کی جو نسبتیں امام کے پاس آئے گی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں انسان. جیسے بارش جب پروردگار عالم نازل کرتا ہے تو بارش سے مشرک فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر فائدہ اٹھاتے ہیں، یہودی فائدہ اٹھاتے ہیں، عیسائی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، سنی فائدہ اٹھاتے ہیں، دیوبندی فائدہ اٹھاتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے. جیسے بارش سے کائنات کی ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے، ایسے انسان امام حسین کے وجود سے کائنات کی ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے. ہر چیز امام حسین سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ امام کا وجود مفید ہے پوری انسانیت کے لیے. تو اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ابتدائی سے جب امام حسین کا اس دنیا میں آنا تو پروردگار عالم نے فرمایا اے ملائکو جاؤ جنت میں یہ مبارک دو اور یہ خوشیاں مناؤ کہ حسین کی اس دنیا میں ولادت ہوئی ہے. اور پروردگار عالم نے فقط یہ نہیں کہا، اور پروردگار عالم نے کہا اے دوزخ کے فرشتوں آج کے دن کے لیے ان سے آگ کو ختم کر دو. کیوں؟ کا اس لیے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے آج حسین کی ولادت ہوئی ہے. حسین رحمت واسعہ ہے پوری انسانیت کے لیے. جیسے ہی قبلہ کل بیان کر چکے فطرس کا واقعہ، ایک فرشتہ ہے جس کا نام دردائل بھی بتایا گیا ہے اور سرسائل بھی بتایا گیا ہے. میں نے کہا نا کہ امام حسین کا وجود فقط انسانوں کو فائدہ نہیں دیتا، فقط حیوانوں کو فائدہ نہیں دیتا، فقط زمین والوں کو فائدہ نہیں دیتا، آسمان والوں کے لیے بھی حسین کا وجود مفید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی دردائی نے کسی وجہ سے خطا کی یا سرسائی نے کسی وجہ سے خطا کی
تو وہ نا امید بیٹھا، کتنے ہزار سال اس نے عبادت کی، مگر پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ حسین کی اس دنیا میں آمد ہو جائے، یہ حسین کے دروازے پر جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حسین کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل زمین پر جاؤ، ایک حسین کی ولادت ہوئی ہے اور حسین کو مبارک دو۔ جیسے ہی جبریل جاہ و جلالت کے ساتھ آ رہا تھا، خوشی سے آ رہا تھا، راستے میں دردائل کو دیکھا۔ دردائل نا امید بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل نے پوچھا کیا وجہ ہے، بتاؤ کس وجہ سے پریشان ہو؟ کہا میرے پر تو جل گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کہا میں زمین پر جا رہا ہوں کہ ایک شخصیت کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا، جیسے ہی اس نے کہا نا، جیسے اس کی مرادیں پوری ہو گئی، کہا مجھے بھی لے کر جاؤ۔ کہا لے کر جاؤں گا۔ اب جیسے ہی دردائل بھی آیا، مبارک دی۔ مصطفیٰ نے دردائل کو دیکھا، کہا کیا حاجت ہے؟ کہا میرے پر جل گئے۔ رسول خدا نے کہا کہ حسین کے گہوارے سے اپنے پروں کو بس کرو، پروردگار عالم حسین کے صدقے میں آپ کو شفا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ نے تفسیر سے بتایا، میں دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی دردائل کو شفا ملی نا، رب کعبہ کی قسم ہے فاخرانہ انداز میں پرواز کرنے لگا تو جبریل نے کہا خبردار ایسا نہ ہو کہ تم تکبر کر رہے ہو اور دوبارہ تمہارے پر جل جائے۔ کہا جس کو حسین شفا دے اس کو دوبارے پر جل ہی نہیں سکتے۔ جس کو حسین کی ذات شفا دے اس کے پر دوبارہ جل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے امام حسین نے ندا دی تھی کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا۔ قبلہ اکثر اس فرمان کی تحلیل کسی اور انداز سے بیان کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کی تحلیل کسی اور انداز سے بیان کروں۔ توجہ تو ہے نا؟ کیا امام حسین علیہ السلام محتاج تھا؟ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کے ہاتھ میں تھا۔ حسین کسی چیز کا محتاج نہیں تھا۔ زمین حسین کے اختیار میں تھی، آسمان حسین کے اختیار میں تھا، کائنات کی ہر چیز حسین کے اختیار میں تھی۔ کیا حسین محتاج تھا؟ نہیں، کیونکہ حسین رحمت واسعہ ہے۔ قبلہ مسعود علی فرماتے ہیں یاد رکھنا حسین نے اپنے لیے یہ مدد کے لیے نہیں بلایا، حسین نے ان لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ حسین نے کہا آؤ میرے پاس، میں رحمت واسعہ ہوں، تمہیں حسین کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں حسین کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو آپ کی ضرورت ہے، یہ حسین کا وجود رحمت واسعہ ہے۔ آؤ ابھی بھی وقت ہے میرے پاس۔ جیسے ہی آؤ گے حسین تمہاری شفاعت کرے گا، حسین تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، حسین تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا، حسین آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ یعنی در حقیقت حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں حسین کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ ندا دے رہا ہوں۔ اور یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، توجہ کیجئے گا، جیسے ہی کعبۃ اللہ کو بنایا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے حضرت ابراہیم اب لوگوں کو اس حج کے لیے دعوت دیں۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار عالم یہ خاص زمان ہے، یہ خاص مکان ہے اور یہ خاص لوگ میری ندا کو سنیں گے، میری آواز کو سنیں گے۔ جو مجھ سے دور ہیں وہ تو میری آواز کو نہیں سنیں گے، جو کسی اور کونے پر ہے وہ تو میری آواز کو نہیں سنیں گے۔ یہ لوگ تو سنیں گے، وہ لوگ میری دعوت کو سنیں گے جو خاص گروہ ہو اور خاص اس زمانے میں ہو اور خاص اسی مکان میں ہو۔ جہاں تک میری آواز جائے گی تو اسی حد تک لوگ آئیں گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے حضرت ابراہیم مجھ خدا کا وعدہ ہے تم لوگوں کو دعوت کے لیے بلاؤ،
ظاہری طور پر آپ تو لوگوں کو بلا رہے ہو کسی خاص مقام سے، کسی خاص زمان سے، مگر مجھ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کی آواز کو پوری انسانیت تک پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر انسانیت تک آپ کی آواز کو پہنچاؤں گا۔ یہ آپ کی ندا ہر انسان، ہر مسلمان کی دل تک آ جائے گی۔ اور حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث حضرت ابراہیم ہے، تو حسین نے حل میں ناصر ینصرنا کی ندا دی۔ ظاہری طور پر یہ خاص مکان تھا، خاص زمان تھا، خاص لوگ تھے، مگر پروردگار عالم نے فرمایا اے حسین پریشان نہ ہونا، تم ظاہری طور پر دنیا کو بلاؤ اور خدا قیامت تک یہاں کربلا آپ کے لیے بلائے گا۔ قیامت تک ہر باضمیر انسان کی دل میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا۔ یہ حسین وارث انبیاء ہیں۔ اور یہاں منبر سے وہ حقیقت بیان کریں جس میں ائمہ علیہ السلام راضی ہوں، اور جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف آ جائیں۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا فقلت له فكيف يحيي امركم قال يتعلم علومنا ويتعلمه الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ کیا امام رضا نے دنیا کو پیغام دیا اور یہی فرمانا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہو کہ پوری کائنات مسلمان ہو جائے، پوری انسانیت شیعہ ہو جائے، پوری کائنات مسلمان ہو جائے، تو میں امام رضا آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، ایک کام بتا رہا ہوں کہ لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے، اس کی سب سے یہ دلیل ہے کہ تم نے ہمارے پیغام کو حقیقت دنیا تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس بندے پر پروردگار عالم رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اب امام سے پوچھا فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، مولا ہم آپ کے امر کو کیسے دنیا تک پہنچائے؟ اور مولا نے کہا سب سے پہلے آپ شیعوں کی یہ ذمہ داری ہے، آپ محبان علی کی یہ ذمہ داری ہے، سب سے پہلے ہمارے علوم کو صحیح طریقے سے یاد کریں، اس یاد کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ اور مولا سند بھی دے رہے ہیں، امام کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور مولا فرمائے ہیں یاد رکھنا، اور میں امام تمہیں وعدہ دے رہا ہوں اگر آپ نے ہمارے فرامین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا تو کائنات میں ہر انسان ہمارا محب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فَإِنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ امام حسین کے 3 دشمن، توجہ کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام کے 3 دشمن ہیں تاریخ میں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں وہ دشمن تھے، نہیں، امام حسین کے 3 دشمن 1400 سال سے پہلے ابھی تک چل رہے ہیں۔ ایک وہ امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور اس کے اصحاب کو شہید کر دیا اور اہل بیت کو اسیر بنا دیا، مگر ان بیوقوف کو پتہ نہیں تھا کہ جسم کے مارنے سے کیا اس کا مقصد مار سکتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے حسین کے جسم کو مارا مگر حسین کے کردار کو نہیں مار سکے، حسین کی شخصیت کو نہیں مار سکے، حسین کے مقام کو نہیں مار سکے، حسین کی عظمت کو نہیں مار سکے، حسین کے پیغام کو نہیں مار سکے، مگر یہ لوگ بھی ناکام ہو گئے۔ اور
حجاج آیا اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، یزید آیا اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، ایک انگریز ہے، کیا عجیب انگریزوں کے نام ہے، توجہ کیجئے گا، جو اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں ان کی یہی نام ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک انگریز ہے جس کا نام ہے لینین، انگریز ہے، کتاب کا نام ہے الاستفادۃ من عاشورہ، عربی میں کتاب ہے، اس میں آیت اللہ العظمہ سید محمد حسین شیرازی فرماتے ہیں کہ لینین نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اقتلوا کربلا۔ توجہ کیجئے گا، عجیب جملہ ہے، تعلیل کروں گا میں اس کی۔ اقتلوا کربلا، کربلا کو قتل کرو، کربلا کے وجود کو مٹا دو، کربلا کو ختم کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ کربلا منبع ہے دین اسلام کو اخذ کرنے کا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ فرماتے ہیں اقتلوا کربلا، جب تک کربلا زندہ ہوگی حسین زندہ ہوگا، جب تک کربلا زندہ ہوگی قرآن زندہ ہوگا، جب تک کربلا زندہ ہوگی حسین کا مقصد زندہ ہوگا۔ کربلا مجسمہ اسلام ہے۔ بڑا جملہ کہنے والا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے وجود کو جسم کی شکل دیں گے تو کربلا کا وجود نظر آئے گا۔ کربلا میں کائنات کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں کہ کربلا ایسی چیز ہے جو صفات پروردگار عالم نے قرآن میں صفات اعلیٰ ذکر کی ہیں وہ کربلا میں موجود ہے۔ شجاعت کربلا میں موجود ہے، ایثار کربلا میں موجود ہے، سخاوت کربلا میں موجود ہے، وفاداری کربلا میں موجود ہے، شجاعت کربلا میں موجود ہے، حیا کربلا میں موجود ہے، پردگی کربلا میں موجود ہے، دین کربلا میں موجود ہے، شریعت کربلا میں موجود ہے، قرآن کربلا میں موجود ہے۔ یعنی کربلا منبع ہے دین کو اخذ کرنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرا انگریز ہے اسی کتاب میں، قبلہ لکھتے ہیں، عربی میں کتاب ہے جس کا نام ہے گلادستون۔ عجیب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو، میں اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں، میں اپنے مریدوں کو یہ ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے مریدوں کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ کون سا پیغام؟ کا پیغام یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو مسلمانوں سے دین ہٹ جائے، چاہتے ہو مسلمانوں سے شریعت ختم ہو جائے، چاہتے ہو مسلمانوں سے اسلام مٹ جائے، چاہتے ہو مسلمانوں سے قرآن ختم ہو جائے، تو تمہیں یاد رکھنا پڑے گا کہ کربلا کو مٹانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ جب تک کربلا زندہ ہے حسین کی شخصیت کو تم مٹا نہیں سکتے۔ کربلا مرکز ہے انسانوں کو متحد کرنے کا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہی انگریز کہہ رہا ہے کہ کربلا مرکز ہے انسانوں کو متحد کرنے کا۔ اور جن لوگوں نے جو اس زمانے میں حسین کی مدد نہیں کر رہے، یا اس زمانے میں جن لوگوں نے حسین کی مدد نہیں کی، یا بعد والے زمانے میں جو لوگ حسین کی مدد نہیں کریں گے، وہ لوگ گمراہ تو کیا گمراہ کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت دوں گا، توجہ کیجئے گا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن حر جوفی، امام راستے میں جا رہے تھے کربلا، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، تو امام نے کہا میں جا رہا ہوں، کیا آپ خدا کی راہ میں اور حسین کی خاطر اپنی جان کو قربان نہیں کریں گے؟ اس نے کہا مولا میں اپنا گھوڑا تو آپ کو دے سکتا ہوں، اپنی تلوار تو آپ کو دے سکتا ہوں، توجہ کیجئے گا، تعلیمی گفتگو توجہ کیجئے گا، میں اپنا گھوڑا تو آپ کو دے سکتا ہوں، اپنی تلوار تو آپ کو دے سکتا ہوں، بہت قیمتی ہیں یہ دو چیزیں۔ حسین نے کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے ان چیزوں کی، حسین کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں آؤ گے؟ کہا میں نہیں آؤں گا۔ تو حسین نے، امام حسین کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے، نہیں آؤ، نہیں کرو مدد،
مگر امام حسین نے سورہ کہف آیت نمبر 51 کی تلاوت کی، اور یہاں تلاوت کر کے حسین نے دنیا کو پیغام دیا جو لوگ حسین کی نہ اس زمانے میں جنہوں نے مدد کی، نہ مستقبل میں حسین کی مدد کرے اور نہ حال کے زمانے میں مدد کرے، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اور مولا حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی، وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ کیا حسین کی جلالت ہے، کیا حسین کا مقام ہے، کیا حسین کا آیت کا انتخاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو لوگ حسین کی مدد نہیں کریں گے نا، یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ پروردگار عالم کبھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا، کبھی بھی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ مولا نے اس آیت کا انتخاب کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ ان لوگوں سے تمہیں دور رہنا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک ہوتا ہے گمراہ، ایک ہوتا ہے گمراہ کرنے والا، جو حسین کی راہ سے ہٹ جائے وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ دوسرا دشمن امام حسین علیہ السلام کا وہ لوگ ہیں، جب انہوں نے چاہا نا کہ حسین کا مقصد دنیا تک پہنچ رہا ہے، حسین کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے، حسین کی عظمت دنیا تک پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یزید اس کام میں ناکام ہو گیا، وہ دوسرے لوگ اس کام میں ناکام ہو گئے، کیا کریں؟ کہا حسین کے آثاروں کو مٹا دو۔ دوسرے وہ لوگ یعنی حسین کی عزاداری پر پابندی لگا دو، حسین کے زباروں کو ختم کر دو، حسین کی زباری پر پابندی لگا دو، حسین کے روزوں کو مسمار کر دو۔ تو انہوں نے یہ کام کر بھی دکھایا، مگر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ خدا کے نور کو مٹا دے، مگر خدا کا یہ وعدہ اس نور کو تمام کرے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم لنورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کربلا خدا کا نور ہے، یہ کربلا خدا کا معجزہ ہے۔ اب انہوں نے بہت کوشش کی، توجہ کیجئے گا، اب انہوں نے بہت کوشش کی، مگر اس مرحلے میں بھی وہ ناکام ہو گئے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب تیسرے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ حسین کی زندگی کو نقشے دار بنائیں، حسین کی زندگی کو محدود کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ عزاداری مقصد ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ تو واقعاً اس مرحلے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ عزاداری سید شہداء خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھنا، جو لوگ عزاداری کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں انہوں نے حسین کی زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ عزاداری مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ یہ عزاداری ذریعہ ہے گناہوں کے معاف کرنے کا، مگر اس مرحلے میں بھی وہ کامیاب کچھ نہ کچھ طریقے سے ہو گئے۔ بہت کوشش کی، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بہت کوشش کی کہ حسین کے وجود کو ختم کیا جائے اور حسین کے آثار کو ختم کیا جائے، مگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خدا کے لیے حسین نے قیام کیا جس کا سارا اختیار خدا کے پاس ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا یزید کی دربار میں عجیب جملہ کہا، بی بی کہتی ہیں
فقط قیدک وسعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا ترحز عنک آروہا. یزید تمہیں جتنی مکاریاں کرنی ہے کریں، جتنی کوششیں کرنی ہے کریں، جتنا ظلم کرنا ہے کرے، مگر یاد رکھنا ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا، ہماری وحی کو کبھی مٹا نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں کر سکتے. ولا تر ٹائم نہیں ہے اس کی تشریح کروں. ولا ترحز عنک آروہا. اے یزید لعنت کا توق آپ کی گردن سے تا قیامت تک ہٹ نہیں سکتا. یہ جناب زینب علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا اور یزید کا کردار بتایا. بس عزیزو آج آخری مجلس ہے تو امام حسین علیہ السلام کا مصائب کا ذکر کروں گا. بس عزیزو امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ پیاسے امام حسین علیہ السلام تھے. قبلہ نقل فرماتے ہیں یہ تو عقلی دلیل ہے نا، یہ تو فطری تقاضا ہے نا کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور حسین 10 محرم تک حسین زندہ رہا. وہ سب نے قربانی دی مگر جو سب سے آخر میں رہے گا اس کی پیاس تو اور زیادہ ہوگی نا. بس عزیزو میں مساج کو مختصر کروں گا. بس عزیزو جیسے ہی امام حسین جا رہے تھے نا، امام حسین نے 10 وداعیں کی ہے. 10 وداعیں میں ساروں کو نہیں بیان کر سکتا. بس عزیزو جیسے ہی حسین نے کہا السلام علیکی یا زینبا، السلام علیکی یا رقیہ، السلام علیکی یا ام کلثوم، علیکن من السلام. حسین کا آخری آپ کو سلام ہو. حسین جیسے باہر آ رہے تھے نا، رب کعبہ کی قسم ہے حسین کی زلجنا رک گئی. توجہ کیجئے گا، حسین کی زلجنا رک گئی. حسین نے کہا اے زلجنا مجھے پتا ہے آپ بھی 3 دن تک پیاسی ہے، مگر یاد رکھنا ایک مرتبہ حسین کو کربلا لے کر جائے، پھر حسین تمہیں دوبارہ ثابت نہیں دے گا. بس عزیزو کہا کیوں رک گئی ہے؟ زلجنا نے نیچے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ ننھی سی بچی زلجنا میں لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہیں لے کر جائے، کیونکہ جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا. بس عزیزو کتاب کا نام ہے انوار الشہادہ فی المصائب الاترا. کبرا اس میں لکھتے ہیں کہ حسین زین سے زمین سے آئے، گھوڑے سے زمین سے آئے. کیا سکینہ مجھے جانے کی اجازت تو دو، کیوں روکا ہے؟ کہا بابا جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. یہ لوگ بہت بے حیا ہے، ان کے وجود میں حیا نہیں ہے، یہ لوگ بہت ظلم کریں گے. سکینہ نے کہا بابا جب مکے سے آ رہے تھے نا، میں نے دیکھا آپ نے مسلم کی شہادت کی خبر سنی نا، مسلم کی بچی سے پیار کیا، اپنی گود میں بٹھایا، اس کو بوسہ دیا، اس کو تسلی دی. بابا میری بھی حسرت ہے سکینہ سے ایسے پیار کرے، کیوں آپ کے جانے کے بعد کوئی سکینہ سے پیار نہیں کرے گا؟ شبل مجھے بہت توجہ مارے گا. بس عزیزو حسین نے کہا، حسین نے سکینہ سے پیار کیا، گود میں لیا، بوسے دیے، تسلی دی. بس امام حسین جا رہے تھے، سکینہ کہہ رہی تھی بابا کیا یہ نہیں ہو سکتا ہمیں مدینے لے کر جائے، کیونکہ مدینے میں سکون ملے گا، یہ بے حیا لوگ ہیں. بس حسین جا رہے تھے. کہتے حسین نے اتنی جنگ کی کہ لوگ
تقریباً کوفے کے قریب فرار ہو چکے تھے، بس عاطف غیبی سے ندا آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے جیسے ہی یہ ندا سنی تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، ایک قبلہ حسین معمری فرماتے ہیں کہ ایک ظالم نے حسین کی پیشانی کو نشانہ بنایا اور حسین کی پیشانی پر تیر مارا، حسین کی پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ بس عزیزو، اور حسین نے کیا کیا؟ خون کو صاف کیا اور خون کو ہاتھوں سے ایسے ہی بالوں پر لگایا، داڑھی میں لگایا، پشت پر لگایا۔ بس عزیزو، حسین نے کمر بند کو اتار کر وہاں پیشانی پر باندھا، جیسے ہی باندھ رہے تھے ایک خبیث نے 3 شعبہ تیر حسین کے سینے پر مارا، جیسے ہی حسین کے سینے پر مارا عزیزو تیر پشت کی طرف نکل آیا۔ حسین نے تیر کو نکالنا چاہا مگر تیر نہیں نکلا۔ بس عزیزو، حسین نے بہت بڑی مشکل سے پشت سے تیر کو نکالنا چاہا، حسین کا گوشت بھی تیر کے ساتھ آ رہے تھے۔ بس عزیزو، اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ کرنے لگے۔ آیت اللہ انصاری فرماتے ہیں مگر ایک انسان کو مارنے کے لیے کتنا ہتھیار چاہیے، کتنا اسلحہ چاہیے؟ ایک تو انسان ہے، 900 لوگوں نے حسین پر وار کیے، کوئی تیروں سے مار رہا تھا، کوئی نیزے سے مار رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لقد قتل بالسيف والسنان والحجار والخشب والعصا، میرے باپ کو تیر سے مارا گیا، نیزے سے مارا گیا، تلوار سے مارا گیا اور مٹی سے مارا گیا اور عصا سے مارا گیا۔ بس عزیزو، جیسے آخری روایت کی ضرورت ہے تمام۔ بس عزیزو، امام فرماتے ہیں انا ابن الذی من قد قتل صبرا۔ شہید مطہر نے اس روایت کو لکھا، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قتل صبر سے شہید کیا گیا۔ مولا سے پوچھا، مولا قتل صبر سے کیا مراد ہے؟ شہید مطہر فرماتے ہیں امام نے جواب دیا، زمانہ جاہلیت میں ایک بڑا گوسفند لیتے تھے اور اس کو بڑا کرتے تھے، ایک گودال کھودتے تھے، وہاں پر گوسفند کو پھینکتے تھے، اور اتنا زمانہ جاہلیت میں ظلم کرتے تھے، پھر جس کو جو ہاتھ میں تھا وہ اس گوسفند کو مارتے تھے۔ کہا میرے بابا کو کربلا میں ایسے مارا گیا، جس کو تیر تھا حسین کو مارا، جس کو نیزہ تھا حسین کو مارا، جس کو تلوار تھی حسین کو مارا، ارے جس کو پتھر تھے وہ بھی حسین کو مارا۔ امام باقر فرماتے کہ حسین کو 950 زخم تھے۔ اب حسین کو نہیں رہا کہ حسین زین سے زمین پر آئے، جیسے ہی آئے تو کیا دیکھا؟ حسین پورا تیروں پر تھا، شبر آیا اور حسین کو ذبح کیا۔ انا للہ و انا الیہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔